میں نے اپنے ابو سے سیکھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اب کہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ مجھے کامیابی کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی۔ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے لاکھوں خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان میں پیدا ہونا کون سی خوش قسمتی کی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ غربت کی چکی میں پسنے والے 8 بچوں کو پالنے کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے میرے ماں باپ، جنہوں نے خوشحالی کی کبھی شکل نہ دیکھی، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر کٹتی ترستی اور لاچار زندگی میں جیتے جیتے میری ماں بالآخر ہار گئی۔ میرے مزدور باپ کے ساتھ شانہ بشانہ مشقتوں کا بوجھ بانٹتے بانٹتے میری ماں اتنا تھک گئی کہ خاموشی سے ہمیشگی کے آرام کو اپنا لیا۔ مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ ماں کی بیماری لا علاج نہیں تھی۔ امی کو بر وقت ہسپتال نہ پہنچوا سکنا اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے محرومی ان کی موت کا سبب بنی۔ سوچتا ہوں امی جلدی ہسپتال پہنچ جاتی تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ پھر سوچتا ہوں بھلا ایک گدھا گاڑی آخر کتنا تیز چل سکتی ہے۔ آج نئے ماڈل کی شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہوں تو امی کی بے بسی یاد آتی ہے اور سخت رلاتی ہے۔ کاش کہ اس وقت اپنی ماں کے لیے اس بے بسی کے لمحے میں کچھ کر سکتا، لیکن تب میں اتنا چھوٹا تھا کہ یہ احساس تک نہیں تھا کہ میں نے کیا کھویا ہے۔ میں اس لیے روتا تھا کہ سب بہن بھائی روتے تھے، بلکہ کئی بار تو اس لیے روتا تھا کہ چپ کروانے کے لیے بابا جان سے ٹافی، ایک بسکٹ یا چند سکے مل جاتے تھے۔ سوچتا ہوں کاش کہ امی تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو آج میں انہیں دنیا کے سب سے اچھے ہسپتال لے جاتا اور ہر قیمت پر ان کے لیے خدا سے چند سانسوں کی التجا کرتا۔ بچپن ناآسودگی، پریشانی، محرومی اور تنگ دستی کی داستان تھا۔ خواہشوں کی جستجو تو دور کی بات، ضرورتوں تک بھی رسائی نہ تھی۔ اپنی پسند کے کپڑے کبھی نہ پہنے، امیر رشتہ داروں کی طرف سے بھیجے گئے پرانے استعمال شدہ کپڑے پہن کر ہی گزارا کیا۔ چمکتے دمکتے الیکٹرانک کھلونوں کی بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے مٹی کھلونوں پر ہی اتفاق کی۔ زندگی میں ہر چیز کی کمی تھی۔ غربت، تنگ دستی، بیماری، بے بسی اور مایوسی کا راج تھا۔ زندگی محرومیوں سے بھری پڑی تھی۔ گھر کا جذباتی ٹمپریچر خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا۔ ہاتھ تنگ ہے کہ الفاظ سن سن کر کان پک گئے تھے۔ زندگی ادھار پہ چل رہی تھی۔ روزمرہ کے سودا سلف کے لیے ادھار، مالک مکان سے ادھار، دودھ والے سے ادھار، حتیٰ کہ سکول کی فیس بھی ادھار۔ ہر مہینے ٹیچر کلاس سے نکال دیتے کہ جاؤ گھر سے فیس لے کر آؤ۔ گھر سے جواب آتا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں۔ کئی بار تنگ آ کر گھر میں سے کوئی کہتا فیس نہیں ہے، سر سے جا کے کہو کہ ہمارے نام کاٹ دیں۔ آج پیچھے مڑ کر دیکھوں تو ان تمام محرومیوں، تنگ دستیوں اور مشکلات کے باوجود مجھے اپنا بچپن یادگار محسوس ہوتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم اپنا کھیل کا سامان خود ہی بنا لیتے تھے۔ کبھی پولی تھین کے شاپنگ بیگز تو کبھی پرانے کپڑوں اور ٹاکیوں کو سوئی دھاگے سے سی کر کھیلنے کے لیے ایک گیند نما چیز بنا لیتے تھے۔ بہن جس ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر کپڑے دھوتی وہی ہمارا بیٹ بن جاتا۔ کسی درخت پر چڑھ کر اس کی کوئی مضبوط ٹہنی جو آگے سے ذرا مڑی ہوتی کاٹی جاتی اور وہی ہمارا ہاکی بن جاتا۔ پرانی کتابیں، پرانے کپڑے، پرانے جوتے اور پرانے بیگ ہی ہمارے ساتھی رہے۔ کلاس کے دیگر بچوں کی نئی کتابیں، بیگ، کپڑے اور جوتے دیکھ کر ہمارے اندر نئی آرزوئیں جاگتی، لیکن محرومیوں کی لوریاں ان آرزوؤں کو پھر سے سلا دیتی۔ باقی بچوں کو اسکول سائیکل پر آتا جاتا دیکھ تو بڑی خواہش بڑھتی کہ کاش ایک سائیکل ہمارے پاس بھی ہوتی۔ ہر بار فرسٹ آنے پر سائیکل دلوانے کا وعدہ تو ہوتا، لیکن اسکول سے ہائی اسکول اور کالج سے یونیورسٹی تک کبھی کسی قسم کی کوئی بھی سواری ہمارا مقدر نہ بن سکی۔ البتہ کچھ پیسے جمع کر کے مہینے میں ایک بار کرائے کی سائیکل پر سڑکوں سڑک خوب مزے کیے، لیکن جیسے جیسے گھنٹہ پورا ہونے کا خیال آتا سارا مزہ خراب ہو جاتا۔ سائیکل واپس کر کے گھر پیدل آنا بہت ہی برا لگتا تھا، لیکن زندگی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ماں باپ غریب ضرور تھے، لیکن شعور اور علم کی اگائی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ابو نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اعلیٰ درجے کی شاعری لکھتے تھے۔ اردو زبان پر انہیں عبور حاصل تھا۔ بے سر و سامانی اور وسائل کی شدید قلت کے باوجود
उनके लिबास, गुफ्तार और तर्ज अमल से वक़ार झलकता। मेहनत, सच्चाई और बुलंद अज़मी मैंने उन्हीं से सीखी। अम्मी ख़ास तौर पर चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ें, स्कूल जाएं। अब्बू ने 6 बेटों के होते हुए भी कभी किसी को अपने साथ काम पर नहीं लगाया। खुद मुशक्क़तें झेलीं, लेकिन बच्चों को तालीम का रास्ता दिखाया। इस मकसद को पाने के लिए उन्होंने लातादाद कुर्बानियाँ दी। मैंने उन्हीं से सीखा कि कोई आला मकसद बग़ैर कुर्बानी दिए हासिल नहीं किया जा सकता। मेरे वालिदैन ने बच्चों की शानदार तालीम और मुस्तक़बिल के लिए कितनी ही हिजरतें की, कितने ही घर बदले, कितने ही ज़राए आमदन इख्तियार किए, कितने ही दुख झेले और कितनी ही बार बेघरी की अज़ियत सही। उनकी कुर्बानियों का अंदाज़ा कोई दूसरा नहीं लगा सकता। वो जानते थे कि जितना बड़ा मकसद होगा उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी होगी। उन्हें यकीन था कि जितनी बड़ी कुर्बानी होगी उतना ही बड़ा इनाम होगा। हाँ, उन्हें शायद इस बात का पता नहीं था कि कुर्बानी के इनामात और समरात के आने पर वो खुद उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। मैंने अपने अब्बू से सीखा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ज़िंदगी में कहाँ खड़े हैं। असल बात यह है कि हमने अब कहाँ जाने का फ़ैसला किया है। हमारे फ़ैसले ही हमारी तकदीर का तयन करते हैं। लिया के रेतले इलाकों को छोड़ने के फ़ैसले से लेकर टोबा टैक्सिंग और फिर फरूखाबाद तक की न जाने कितनी हिजरतों के फ़ैसलों के पीछे एक ही मकसद था, बच्चों की तालीम और बेहतर कल की जुस्तजू। अपने बेहतर कल की तलाश में फरूखाबाद से लाहौर तक मेरी पहली हिजरत थी। मेहनत में अज़मत की चलती फिरती मिसाल मेरे अम्मी अबू तब भी मेरे हीरो थे, जब बग़ैर किसी दबाव के मैंने सेल्समैन की नौकरी की। इलेक्शन के दिनों में गांव-गांव फिरकर वॉल चेकिंग की। इंटरमीडिएट में गोल्ड मेडल होने के बावजूद मैंने फैक्ट्री में मजदूरी करने में कभी आर महसूस नहीं की। ये सब उन्हीं की तरबियत का असर था, लेकिन अपनी कमाई कभी उनकी हथेली पर रख सकूं, ये खुशबख्ती मेरे हिस्से में ना आ सकी। मेरे अब्बू ज़िंदगी भर किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हुए। उन्होंने अपने बलबूते पर जीने का सबक मुझे भी सिखाया। मैंने उनकी ज़िंदगी से ये नतीजा अख़ज़ किया कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी की 100% ज़िम्मेदारी खुद नहीं उठाते, तब तक आपकी ज़िंदगी रुकी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। अगर कभी भी आपने ज़िंदगी में शिकायत की हैं, दूसरों की वजह से खुद के पीछे रह जाने का रोना रोया है, तो समझ जाइए कि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर खुद बैठने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी गुर्बत से खुशहाली की राह पर कैसे पहुंच गई? कोई मौज़ा हुआ? मौज़ा ही तो लगता है, क्योंकि सिफारिश नहीं थी, बड़े लोगों से ताल्लुकात नहीं थे, पर्ची नहीं थी, सियासतदानों की हिमायत नहीं थी, साथ चलने वाले लोग नहीं थे, या यूं कह सकते हैं आपके कामयाबी का दरवाज़ा खोलने के लिए कोई भी सही चाबी मेरे पास नहीं थी। रेफरेंसेस नहीं थे, फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, पैसे नहीं थे, तजर्बा नहीं था, किस्मत नहीं थी, वसाइल नहीं थे, मौके नहीं थे। अगर मौके थे भी तो उनसे फ़ायदा उठाने का सलीका नहीं था, समझ नहीं थी, शऊर नहीं था, सच पूछिए तो कुछ भी नहीं था। हाँ, मगर एक चीज़ थी, एक जज्बा, एक तड़प, एक आग, एक जोश, एक ख्वाब था सर उठा के जीने का। लेकिन क्या ये जज्बा, तड़प, जोश और ख्वाब कामयाबी की राह तक लाने, सर उठा के जीने के लिए काफ़ी हैं? सच तो ये है कि नहीं। हाँ, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर कामयाबी को अपनी तरफ माइल करना मुमकिन नहीं था। लेकिन कोई और चीज़ है जो इन सब से बड़ी है और इन सब से इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या है? वो सोच की ज़रा सी तब्दीली थी, एक अंदाज़े फ़िक्र था, चीज़ों को देखने और परखने का एक नया अंदाज़ था, एक एहसास था, ज़िम्मेदारी का एहसास, कि इस वक्त मैं जहाँ भी हूँ, जिस तरह की भी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और जो भी नाकामियाँ, मायूसियाँ और बदहालियाँ मेरी ज़िंदगी को घेरे हुए हैं, इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक ही शख्स पर आयद होती है, और वो मैं खुद हूँ। मेरे सर झुका के जीने की ज़िम्मेदारी खुद मेरे अपने ऊपर आयद होती है। इसके लिए ना ही मेरे वालिदैन ज़िम्मेदार हैं, ना मुआशरा, ना ही मेरे उस्ताद, और ना ही तालीमी इदारे, ना हुकूमत, और ना ही महंगाई का पहाड़। मैंने खुद को समझा लिया कि मेरी नाकामियों के पीछे ना ही अमेरिका है, और ना ही 9/11 का वाक़या, ना मुल्क की सियासी जमातों का इस पर कोई असर है।
اپنی ناکامی اور شکست کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پہ عائد ہوتی ہے، اور اس سب کا میں خود ہی ذمہ دار ہوں۔ آخر میری سوچ میں تبدیلی آئی کیسے؟ سادہ سی بات ہے، میں نے زندگی کے 24 سال ان تمام چیزوں سمیت بے شمار شخصیات، واقعات اور حالات کو اپنے آگے نہ بڑھ سکنے کا قصوروار ٹھہرایا، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ میں نے اپنے علاوہ ہر چیز کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن میری زندگی نہ بدلی، زندگی ٹھہری رہی، زندگی ناکامیوں سے ہمکنار رہی۔ میں سر جھکا کے جیتا چلا گیا، لیکن جس دن میں نے یہ سوچ لیا، تہیہ کر لیا کہ اپنی زندگی کے بدلنے یا نہ بدلنے کی ذمہ داری میرے سوا کسی اور پر عائد نہیں ہوتی، اور نہ ہی اپنے سوا کسی اور کو میں اپنی ناکامی کا الزام دوں گا، اسی دن سے میری زندگی میں شاندار تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ میں نے خود سے پکا عہد کر لیا کہ میں ہی ذمہ دار ہوں، اور جب تک میں ذمہ داری کا حق ادا نہیں کروں گا تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ میں نے یہ سیکھ لیا، سمجھ لیا کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو چکا اسے کسی نہ کسی طرح میں نے ہی ہونے کا موقع دیا، اور آگے بھی میری زندگی میں جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری میں کسی اور پر عائد نہیں کروں گا۔ میں کھلے دل سے نتائج کو تسلیم کروں گا، واضح ثبوت ہونے کے باوجود کسی اور کی بجائے خود کو ہی ذمہ دار ٹھہراؤں گا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرنا بے حد مشکل تھا، کئی بار ایسا کرنا خود کے خلاف اعلان جنگ سے کم نہیں تھا۔ مجھے لگا اس طرح ذمہ داری نبھاتے نبھاتے میں خود کو ہی مار ڈالوں گا، خود کو خود ہی کچل دوں گا، لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر بار ذمہ داری لینے کے بعد مجھے خود کی کوئی نہ کوئی خامی، کمزوری اور بہتری کا سراغ مل جاتا تھا۔ یوں میں نے دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلنے سے سفر کا آغاز کیا۔ مثال کے طور پر، جب ایک بڑی کمپنی کے ہیومن ریسرچ کے ہیڈ نے میرے رنگ برنگے لباس پر کڑی تنقید کی، مجھے شرمندہ کیا اور میرا مذاق اڑایا، اور کہا کہ آپ لوگوں کو گرومنگ کی کیا ٹریننگ دیں گے، آپ کا تو اپنا حلیہ ہی اس قابل نہیں ہے۔ اور ابھی میں یہی باؤنسر سہ نہیں پایا تھا، انہوں نے یہ کہہ کر مجھے کلین بولڈ کر دیا کہ جناب برا مت مانیے گا، آپ ٹرینر کم اور جوکر زیادہ لگ رہے ہیں۔ میرا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس شرمندگی سے بچ جاؤں۔ کئی دن تک اس کی توہین امیز آوازیں راتوں کو خوابوں میں میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ اس بے عزتی کے لیے میں کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں؟ بے ساختہ میں نے سوچا، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ اس کو احساس کرنا چاہیے تھا، اس کو لباس اور حلیے کی بنیاد پر میری شخصیت کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو میری قابلیت دیکھنی چاہیے تھی، نہ کہ ظاہری رنگ و روگن۔ دل نے بہانے گھڑے، لیکن جب تک میں شکایات، الزام اور احتجاج کی کیفیت میں رہا، میری زندگی ٹھہری رہی، رکی رہی، جامد رہی اور ناکام رہی۔ اگلے ہی لمحے میں نے خود سے فیصلہ کن انداز میں کہا، کچھ بھی ہو میں ہی ذمہ دار ہوں۔ لیکن کیسے؟ جیسے یہ سوال میں نے اپنے ذہن کے سرچ انجن میں ڈالا، جواب میں ہزاروں ویب سائٹس کھل گئیں۔ تم اس لیے ذمہ دار ہو کہ تمہارے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، مگر میں ڈھنگ کے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر تم افورڈ نہیں کرتے تو یہ اس کا قصور نہیں۔ اگر تم پیسے نہ ہونے کی بیماری کا شکار ہو تو یہ بھی کسی کا قصور نہیں۔ اگر تمہیں کپڑے پہننے کی سینس نہیں تو یہ ذمہ داری بھی تمہاری اپنی ہے۔ میرے اندر کا ذمہ دار انسان اپنی ذمہ داری نبھانے پر تل گیا تھا۔ اگر تم اسے اس قابل نہیں لگے کہ وہ تمہارے ساتھ عزت سے پیش آئے تو بھی تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کاروباری دنیا میں لوگ کن باتوں کے لیے ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے جس چیز کی ٹریننگ تم دوسروں کو دینے آئے تھے اس پر تمہیں واقعی مکمل عبور نہیں ہے۔ تمہیں وہ تمام تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے جو ایک کامیاب ٹرینر کے لیے ضروری ہیں، اور چونکہ تم ایک کامیاب ٹرینر نہیں لگے اس لیے تمہارے ساتھ اس نے وہ سلوک نہیں کیا جو وہ ایک کامیاب ٹرینر کے ساتھ کرتا۔ لہٰذا اگر تم اسے ایک کامیاب ٹرینر نہیں لگے تو بھی یہ تمہارا خود کا ہی قصور ہے۔ اگر اس نے تمہیں عزت نہیں دی تو اس کو کم ظرف کہنے سے تمہاری زندگی آگے نہیں بڑھے گی۔ تمہاری زندگی تب آگے بڑھے گی جب تم یہ سیکھ جاؤ گے کہ قابل عزت کیسے لگنا اور بننا ہے۔ میرا دماغ خیالات، انوکھی سوچوں اور پرجوش احساسات سے بھر گیا، اور پھر میں نے سوچا
کہ کم پیسوں کے باوجود اپنے لباس، شخصیت اور حلیوں کو کیسے پروفیشنل رکھنا ہے۔ میں نے سیکھ لیا کہ بے سر و سامانی کے باوجود کلائنٹ کے سامنے کیسے خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میں نے سیکھا کہ کیسے اپنے اندر کے حالات کے منفی اثرات کو باہر کی دنیا پر بلا وجہ ظاہر ہونے سے کیسے روکنا ہے۔ پھر واقعی پاکستان کی کرکٹ بورڈ میں قومی کرکٹ ٹیم کو پیک پرفارمنس کی ٹریننگ دیتے ہوئے میں نے وہ بھرم قائم رکھا۔ میں سب سے پہلے قذافی اسٹیڈیم پہنچتا اور سب سے بعد میں نکلتا، تاکہ کوئی مجھے پیدل یا ویگن میں سفر کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ میں تپتی دوپہروں میں پیدل ہی چلتا رہتا، لیکن یہ جانتا تھا کہ شدید گرمی میں بھی کارپوریٹ دنیا میں لوگ سوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں، لہٰذا میں بھی کوشش کرتا کہ وہی پہنتا تھا، اور ملاقات سے پہلے اس کمپنی کے واش روم میں جا کر کتنی ہی دیر اپنے پسینے سکھاتا، حلیہ درست کرتا اور پھر ان کے کانفرنس روم میں ایسے ہی دکھائی دیتا جیسے کہ وہ مجھے دیکھنے کی توقع رکھتے تھے۔ میں ہر روز سر اٹھا کے جینے کا عزم کرتا رہا۔ زندگی ہر روز بڑی بے دردی سے مجھے پچکارتی رہی۔ میں ہر نئی صبح ایک نئے جذبے کے ساتھ نئی منزلوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا۔ زندگی ہر شام میرے قدموں کے ساتھ ناکامیوں کا بوجھ باندھ کر مجھے اپاہج بنانے کی تیاری کرتی رہتی۔ ہر نئے دن میں خود کو شاندار کل کی نوید سناتا اور ہر رات میری سسکیوں کی گواہ بنتی۔ ناکامیاں، محرومیاں، افسردگیاں اور مایوسیاں میرا گھیراؤ کر لیتی۔ مجھے اپنے مرحوم والد کی شاباش بھری سرگوشیاں خواب میں سنائی دیتی۔ گرنا بری بات نہیں ہے، گرے رہنا اور دوبارہ نہ اٹھنا بری بات ہے۔ اگلی صبح میں ناکامیوں کے سارے وار، حوصلہ شکنی کے سارے جملے بھلا کر سر اٹھا کے جینے کے عہد کی طرف نکل کھڑا ہوتا۔ اپنی زندگی کی باغیں اپنے ہاتھوں میں رکھنے کا عزم کرتا اور نکل پڑتا سر اٹھا کے جینے کے سفر پر۔ ایسا نہیں تھا کہ اگلے دن میرا سفر آسان ہو جاتا۔ اگلے دن درد کی شدت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ شام کو نہ ڈھال، نامراد اور ناکامیوں کے بوجھ تلے لدا ہوا، کبھی کسی بس سٹاپ پہ کھڑا جیب سے ساری جمع پونجی نکال کے گن رہا ہوتا تھا، کبھی بس میں بیٹھنے کے پورے پیسے نہ ہونے کے باعث کسی انجان منزل کی طرف تھکن سے چور چور پیدل ہی چل پڑتا تھا۔ رات تک سر اٹھا کے جینے کی آرزوئیں آخری سانسوں پہ پہنچ جاتی۔ ہر روز میں سوچتا، آج تو حد ہو گئی، میری بس ہو گئی ہے، اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ پھر کہیں دور سے شاباش کی سرگوشیوں، اپنے ساتھ کیے وعدے اور خواب مجھے اپنی طرف کھینچتے۔ سر اٹھا کے جینے کی آرزو ایک بار پھر پوری آب و تاب کے ساتھ انگڑائی لیتی۔ دل جوش سے بھر جاتا، آنکھوں میں چمک آ جاتی اور جذبوں کو ایک نئی راہ مل جاتی، اور میں اپنے خوابوں کے تعاقب میں دل و جان سے نکل کھڑا ہوتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب برسوں کی محنتیں رنگ لے آئیں۔ زندگی سر اٹھا کے جینے کے سفر کی طرف نکل کھڑی ہوئی، اور بالآخر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ زندگی بدلی تو ان سب بہانوں کی زنجیروں کو توڑنے سے۔ زندگی نے سر اٹھا کر جینا شروع کیا اس وقت جب میں نے اپنا بوجھ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ زندگی بہتر ہوئی تو الزامات سے توبہ کرنے سے، ذمہ داری اٹھانے سے، خود انحصاری سے، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے سے، اور یہ طے کرنے سے کہ 100% رسپانسبلٹی اٹھانے سے ہی فرق پڑے گا۔ 99% رسپانسبلٹی اٹھانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیا آج سے آپ اپنی زندگی کی 100% رسپانسبلٹی اٹھائیں گے؟ یہی تیاری، یہی فیصلہ، یہی عہد اور یہی عزم دراصل سر اٹھا کے جینے کی طرف آپ کا پہلا قدم ہے۔ تو دوستو، کیا آپ سر اٹھا کے جینے کے لیے تیار ہیں؟